जो मरकबों में ना पाई हुसैन ने एक मुश्ते खाक झुके उठाई हुसैन ने एक मुश्ते खाक झुके उठाई हुसैन ने खुद सूंघी और बहन को सुंघाई हुसैन ने खुद सूंघी और बहन को सुंघाई हुसैन ने हम शीर सी सुनी दुहाई हुसैन ने अरे पे कोई से तुम पे को मेरी जान जाती है पे कोई से तुम पे को मेरी जान जाती है भैया तुम्हारे खून की बू इसमें आती है जो मरकबों में मुहिब की कब्र में अश्के अज़ा जब जग मगाता है मुहिब की कब्र में अश्के अज़ा जब जगमगाता है तो उसके नूर से डर कर अंधेरा जाता है और जरा फिरौन के अंजाम को कुरान में देखो जरा फिरौन के अंजाम को कुरान में देखो तकब्बुर किस तरह उठे हुए सर को झुकाता है और जो देता ही रहा अपनी रकम को नेक कामों जो देता ही रहा अपनी रकम को नेक कामों में तुम्हें मालूम क्या वो 10 गुना मौला से पाता है जो देता ही रहा अपनी रकम को नेक कामों में तुम्हें मालूम क्या वो 10 गुना मौला से पाता है और रहे हैं सब्र के मैदान में साबित कदम सरवर रहे हैं सब्र के मैदान में साबित कदम सरवर जभी तो आज भी इंसान उनका गम मनाता है और ज़की मदहे अली इस वास्ते करता रहा हर दम ज़की मदहे अली इस वास्ते करता रहा हर दम ये ऐसा जिक्र है जो नफ्स पाकीज़ा बनाता है नारे सलवार
میں نے ابھی آپ کے سامنے آئے مودت علامت تشرف حاصل کیا سورہ اعلان میں، جس میں اعلان ہو رہا ہے اے میرے رسول کل ان سے کہہ دیے کہ ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں کرتے سوائے یہ آپ کے قرابت داروں سے مودت۔ یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات اپنے رسول سے کہے، میرے رسول آپ کہے کہ ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں سوائے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے مودت۔ یہ محبت خالق کائنات مانگ رہا ہے، وہ خالق جس نے ہر شے کو خلق کیا، جس نے ذرے ذرے کو خلق کیا، جس نے ہر نعمت سے نوازا اور انسان کو اتنی طاقت دی کہ ایک منزل سے دوسری منزل پہ چل سکے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، آنکھوں میں بصارت دی، کانوں میں سماعت دی، یہ سب نعمتیں دی اس خالق، اس نے سانسیں دی، زمین و آسمان کے درمیان میں رہنے کے لیے جگہ دی، غذا دی، یہ سبزہ جو لہرا رہا ہے یہ تمہارے لیے، یہ پانی یا ہوا تمہارے لیے، یہ سب کچھ اس خالق نے نعمتوں سے نوازا ہے اور بدلے میں کچھ مانگا ہے، صرف ایک مانگا، وہ ہے محبت اہل بیت، کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ان سے کہہ دیں سوائے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے مودت۔ محبت کیا ہے؟ مودت کیا ہے؟ لفظ محبتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو عربی لفظ ہے مودت، جب اس کا اردو میں آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ محبتی آئے گا، لیکن محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت وہ شے ہے جو ٹوٹنے کے امکانات ہیں، محبت ٹوٹ سکتی ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں اور ذرا سی بات ناگوار گزر گئی، تعلقات ٹوٹ گئے۔
تو نقش والی چیز اللہ نے نہیں مانگی، اس نے مودت مانگی. تو مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کہ محبت مودت پہ قربان ہو جاتی ہے، وہ اس نے مانگی ہے. اب جب قربان ہو جائے تو ہمیں حق پتہ چل گئی، وہ حق معلوم ہو گئی کہ محبت یہ ہے جو مودت پہ قربان ہو جائے، ہمیں پتہ چل گئی. لیکن مودت کی حد پتہ نہیں چلی، اللہ نے وہ مانگی ہے. اس اللہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے. ہم کو حکم دیا ہے محبت کرو. اچھا، محبت میں بڑی طاقت ہے. اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کریں تو اس میں بہت طاقت ہے. اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں تو اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے. اور اگر یہی انداز ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیں کہ یہ ہے محبت اور وہ ہے بغض. تو محبت عجیب شے ہے. ظاہر ہے کہ حکم دیا ہے اللہ نے، اگر وہ چاہتا تو زبردستی منوا لیتا. تمہیں محبت کرنا ہی پڑے گی، لیکن اس کے دین میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. ایک سلوات بھیجی محمد لا اکراہ فی الدین. اس میں کوئی زبردستی نہیں، مانو یا نہ مانو. چاہتا زبردستی کرنا. اگر تم نے محبت نہیں کی تو ہم تمہاری آنکھوں کا نور لے لیں، ہم تمہارے کانوں کی سماعت لے لیں. تم بول نہیں سکتے، تم ایک منزل سے دوسری منزل پہ جا نہیں سکتے. اگر وہ زبردستی کرنے پہ آتا تو اس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک کی جان ہے، لیکن نہیں، زبردستی وہاں نہیں. اس نے تو حکم دے دیا دل سے کہ. تو اب ظاہر سوال ہے کہ پیدا ہوتا ہے پروردگار تو نے مجھے حکم دیا کہ تو نے محبت کی ہے ان سے، محبت کرتا ہے. تو حکم الہی یہی آئے گا کہ آئے تطہیر نہیں پڑھی تم نے. ہم نے آئے تطہیر میں ہم نے اس میں ذکر کر دیا. ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ ان کی محبت میں خلق کیا. اب کائنات میں کیا کچھ نہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، یہ سب ان کی محبت میں خلق کیا. یہ حکم ہے اللہ کا، ہم نے محبت میں خلق کیا. اور میری محبت کو دیکھنا چاہتے ہو تم؟ جنت کو ہم نے بنایا، لیکن مالک جنت ہم نے ان کو بنایا. کوثر ہم نے بنایا، مالک کوثر ان کو بنایا. سزا و جزا دینے کا حق ہمیں ہے، لیکن شافع معشر ہم نے ان کو بنایا. مرضی الہی ہماری ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن نفس لے کے مرضی کا مالک بنا دیا. سلام بھیجیے محمد. ہم نے اپنی مرضی کا مالک، یعنی موت و حیات میرے اختیار میں. ہم جس کو چاہے موت دیں، جس کو چاہے حیات دیں. ان اختیارات ہم نے ان کو دیں. یہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دیں، چاہے زندے کو مردہ کر دیں. بغیر ان کی محبت کے ایک پتا نہیں. محبت کے بڑے بڑے امتحانات دیکھیں کہ دعوے سب کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں. محبت دل سے ہوتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو اس کا عمل بھی ہوگا. بھائی آپ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے، تو آپ منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہے، عمل کیا ہے آپ کا؟ کہ نماز پڑھیے تو معلوم ہوگا. عبادت کر رہے ہیں تو کس کی عبادت کر رہا ہو؟ اس اللہ کی. دو باتیں ہو گئی. زبان سے اقرار بھی کیجئے، گفتگو بھی کیجئے، دو بات ثابت ہوئی. ہاں، اسی طریقے سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، عمل کیجئے. محرم آیا ہے
فرش ازا بچھا دیے. جب ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو خوشی منائیے, اور جب ان کے گھر میں غم ہے تو غم منائیے. یہی محبت کا تقاضا ہے. سلوا دیجیے یہی محبت کا تقاضا. کیسی محبت کرنے والے گزر گئے. آپ دیکھیے اس عبد کی شان کیا رہی. کسی شاہ نے اہل بیت کا چاہنے والا اس نے اپنا محل نہیں بنوایا, اپنا گھر نہیں بنوایا, بلکہ امام باڑے بنوائے. امام باڑے بنوائے گی. آپ نے دیکھیں کہ ان کا کوئی گھر ہے یعنی ان کا کوئی گھر نہیں, امام باڑے نے. اور اتنا اہتمام اور اتنا انتظام کر دیا کہ اتنا پیسہ جمع کر دیا کہ ہمیشہ تبرک بڑھتا رہے. جتنی بھی وقت کی جگہیں ہیں یہ شاہوں نے انتظام کیا. وقت کہ بادشاہ اسف الدولہ ہوں, یہ بادشاہ گزرے ہیں, شجاع الدولہ ہوں, باج علی شاہ ہوں, یہ سب بادشاہ یہاں کے گزرے. نہیں بڑا اہتمام کیا, روزے بنوا دیے. آج یہ کاظمین نظر آ رہا ہے, چھوٹے امام باڑہ نظر آ رہا ہے. یہ سب کس نے کیا؟ کہ دل میں محبت تھی تب یہ کیا. ورنہ آج کا انسان 1000 روپے لگانے میں تو پریشان ہو جا رہا ہے کسی نیک کام میں. ان کے دل سے پوچھے نے پوری امام باڑے تیار کرا دیے لیکن اب کے لیے کچھ نہیں رکھا. سزا دے محمد والا, یہ ہے تعریف. کیوں نہ ان کو یاد کیا جائے گا. اب جیسے ان کی شان تھی وہ تھے بادشاہ. اب عام آدمی میں آ جائیے, آپ کو ہر ایک گھر میں امام باڑہ نظر آئے گا. ہر ایک گھر میں جب انسان کوئی زمین خریدتا ہے, جب اس کا نقشہ بناتا ہے تو اس میں رول جو مین ہوتا ہے وہ گھر والی کا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہ بتائیے امام باڑہ کہاں پہ بنے گا. سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے امام کا گھر کہاں پہ بنے گا. چاہنے والوں کی منزلت یہ ہے محبت. اور یہ سب اپنی باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب انتظامات کیے گئے ہیں, یہ اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے. اب جب تک کہ یہ روزے باقی رہیں گے ان کا نام بھی باقی رہے گا. اس اللہ نے آپ ذاکرین مجلسیں پڑھ رہے ہیں, علماء ذاکرین ہیں, علماء اکرام ہیں, مجلسیں انداز سے پڑھو نا. لیکن ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے, کسی کے گھر کا ذکر نہیں ہے. یہ مرحوم انی صاحب کے امام باڑہ ہے, یہ وہ ایسا انتظام کر گئے ہیں ہم رہیں یا نہ رہیں ذکر حسین باقی رہے. اسی طرح ہر انسان علی کے گھر میں آپ جائیے, آپ کو امام باڑے نظر آئیں علم سجے میں. کیوں؟ میرے گھر میں وہ مہمان ہے جو کائنات کا امام, وہ ہمارے گھر کا. ہم کیا محبت کریں گے. محبت کرنے والوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں اسی دنیا میں جب کوئی زار جاتا تھا اس میں شرط ہوتی, 2 لوگ جا رہے ہو تو ایک کو قتل کیا جائے. جاتے تھے ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ محبت محبت کرنے والوں کو آپ انداز دیکھیے کیسے کیسے محبت. کیا ذکر اہل بیت ختم ہو گیا؟ کیا نہیں, ذکر اہل بیت کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو رہا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے
رسول اللہ نے بتایا ہے چاہے 2 ہوں یا 10 ہوں یا 100 ہوں ذکر اہل بیت کرو اللہ بھی راضی اور ہم بھی راضی. صلوات دے محمد وعلی آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہم نے یہ پابندی ہے یا ذکر ہوگا ذکر ہوتا رہے گا یہ ذکر رکا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا. آپ دیکھیں ادھر 9 لاکھ کا لشکر تھا ادھر 72 تھے کیا ہو گیا وہ 9 لاکھ کا لشکر جو آیا تھا مقابل میں اور یہ 72 بھوکے اور پیاسے دریا پہ قبضہ کر لیا. یہ دنیا والے کم سے کم اس بات کا غور کریں اور دیکھیں یہ کوئی جاوید کاظمینی صاحب اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ چاہنے والوں کی فہرست ہے 72 اور ان پر پانی بند کیا گیا ان کا غذا بند کی گئی تپتی ہوئی دھوپ ہے ریگستان ہے وہ شہزادیاں آل محمد کا گھرانہ جس کے لیے محبت کا حکم دیا گیا تھا اس کے ساتھ یہ کیا گیا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اللہ اکبر یہی وجہ تھی ایک ماں نے تمنا کی کہ بابا جیسا کہ آپ نے فرمایا لال حسن اور حسین کو شہید کیا جائے چلیے امام حسن کو زہر دیا جائے گا لیکن سب ہوں گے لیکن آپ نے میرے لال حسین کی جو شہادت بتائی یہ بتائیے سب جب قید ہو جائیں گے تو میرے بچے پر روئے گا کون. تب حکم آیا تھا کہ میں ایک گھروں کو پیدا کرے گا اللہ نسل بعد نسل حسین اور حسین کے بچوں پر گریا یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ وعدہ آج پورا ہوگا. آپ جہاں بھی جائیں بس ایک صدا یا حسین دل بے چین ہے. دعا تو یہی ہے کہ جس شان سے محرم ہوتا تھا اسی شان تو خطائیں ہم اسے بخش دیتا ہوں لیکن ایک بچاری ماں کی کربلا میں چاہنے والوں کو نظر آئے ایسے چاہنے والے کہ ایک پر دوسرا اپنی مثال کر دیا لشکر پہ لشکر آ ادھر ایک بہن دیکھ رہی میرے بھائی کے قتل کی تیاری لشکر پہ لشکر بلایا آپ بھی کسی چاہنے والے کو امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو ایک خط لکھا یہ 72 شہید اس کا ایک خط لکھا کہ حبیب تمہارا آقا نرغہ آدم تمہارا آقا تم کو پیار اور یہ تحریر لکھی کہ شہزادی آتی ہے میرے ماں جائے میرے بھیا ایک سطح اور لکھ دیے اس میں لکھ دیے کہ وہ حبیب آنے میں دیر نہ کرنا. بہن کے دل سے بہن کے دل پر کیا گزر گئی جو کہہ رہی ہے کہ وہ حبیب آنے میں دیر نہ کرنا. قاصد خط لے کے پہنچا دف الباب کیا اس وقت حبیب کھانا نوٹ کرنے جا رہے دف الباب ہوا فوراً کھانا آئے دیکھا خط لیے کھڑا کون کا حسین ابن علی کا قاصد اور نام سنا کہا کیا بات ہے میرے آقا نے خط بھیجا ہے کہا خط لیا سر پہ رکھا آنکھوں سے لگایا میرے بچپنے کے دوست ارے حبیب دیکھو تمہارا آقا نرغہ آدم میں گر گیا یہ حبیب تمہارا آقا
आका मदद के लिए बुला रहा है। बस तो इम्तिहान के लिए ज़ौजा से कहा कि आका ने मुझे बुलाया है, अब मैं सोचता हूँ कि तेरा क्या होगा। तो ज़ौजा कहती देखो ऐसा है, जाने में कुताही ना करो, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो घर में बैठो, मैं तुम्हारे आका के अपने आका की नुसरत के लिए जाऊंगी। हबीब कहते हैं कि मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, अरे मेरा आका नरमाए आदा में हो और हबीब यहाँ बैठा रहे। गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ फला मकाम पे जाओ, घोड़ा लेके खड़े हो जाओ, मेरा इंतजार करो। गुलाम खड़ा हुआ है घोड़ा लिए हुए, लेकिन कुछ लम्हे देर हो गई। एक मर्तबा गुलाम देखता है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं सवार के। एक मतलब कहता है ये सवार, अगर मेरे आका ने एक लम्हा भी देर की तो मैं तेरी ऊँट पर सवार होकर हुसैन की ये लफ्ज सुन लिए, मुंह पे तमाचे मारे। अल्लाह अल्लाह, ये वक्त आ गया कि अब गुलाम आका पे जान को निसार करने को तैयार। गुलाम को आजाद किया, लेकिन हबीब ने मज़ाही घोड़े पे सवार हुए, करबला का रुख किया। देखा एक गर्द उड़ी, एक आवाज दी, हुसैन नसीब, अरे हुसैन इब्न अली के बचपने के दोस्त। हबीब ने मज़ाही आ रही है, एक मतलब खुशी की लहर आ गई। खेमे के करीब आए, आवाज दी, ए फिज़ा, फिज़ा को आवाज दी थी कि शहजादी ने फौरन सलाम कहवाया। हबीब, तुमको दीन दुनिया की शहजादी सलाम कहवा रही है। पर जैसे ये सुना, अरे मुंह पे तमाचे मारे, अरे ये वक्त आ गया हम शहजादियां गुलामों को सलाम कहलाए। एक मर्तबा मैं कहूँगा हबीब, तुम इस वक्त आए हो, अरे जिस वक्त हुसैन मौजूद, बहनें मौजूद, सब घराना मौजूद है, लेकिन असरे आशूरा अरे देखो हुसैन अकेले हो गए। बहन फरियाद कर रही है, एक सदा गूंज रही है, ए बाबा, अरे चक्कियां पीस के पाला खाया, हुसैन शहीद हुए, हबीब मज़ाहिर करबला में गए, हबीब का लाशा लाए। ए हबीब, तुमने हक अदा कर दिया, हो जाए क्या